ایک ایسی قوم جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنات کو بھی شکست دے دی تھی۔ اس قوم کا نام تھا عمالقہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں ایک ایسی قوم بھی آئی جن کے جسم پہاڑوں جیسے بڑے اور طاقت میں عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ تھے۔ ان کی قوت کا عالم یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے درختوں کو زمین سے اکھاڑ کر اپنے ہتھیار بنا لیتے تھے۔ ان کی آواز بادلوں کی گرج جیسی تھی، اور جب وہ زمین پر قدم رکھتے تو زمین تک لرز اٹھتی تھی۔ انہوں نے وسیع ریگستانوں کے درمیان ایسے عظیم الشان محلات تعمیر کیے تھے جو گویا بادلوں کو چھو رہے ہوتے تھے۔ ان کے محلات کی دیواریں سنہری چمک رکھتی تھیں، اور ان کا شہر رات کے وقت ایسے جگمگاتا تھا جیسے آسمان پر ستاروں کی بارات سجی ہو۔ جو بھی ان کا شہر دیکھتا حیرت میں ڈوب جاتا، اور ہر طرف ان کے چرچے ہونے لگتے۔ مگر طاقت اکثر غرور کو جنم دیتی ہے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی طاقت کو آزمایا جائے۔ رات کے گہرے اندھیرے میں اچانک زمین سے جنات کی فوج نکل آئی۔ آسمان پر بجلیاں چمکنے لگی، زمین پر ریت کے طوفان اٹھنے لگے، اور ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ ایک دن نہیں بلکہ 7 دن تک مسلسل جاری رہی۔ مگر آخرکار وہ لمحہ آیا جب جنات کی فوج پسپا ہونے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں جنات کو شکست ہوئی، اور وہ ان انسانوں کی طاقت سے خوف زدہ ہو گئے۔ اس فتح کے بعد عمالقہ کا غرور اور بھی بڑھ گیا۔ وہ فخر سے کہنے لگے کہ اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا، سیاہ بادل چھا گئے، اور آسمان سے ایسی بجلیاں گری جنہوں نے ان کے بلند و بالا محلات کو چیر کر رکھ دیا۔ تیز و تند ہوائیں چلنے لگیں، اور ریگستان کی ریت طوفان بن کر ان کے شہروں پر ٹوٹ پڑی۔ ریت کے اس ہولناک طوفان نے آہستہ آہستہ ان کے محلات، ان کی طاقت اور ان کے غرور سب کو اپنے اندر دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو جہاں کبھی ان کا شاندار شہر آباد تھا، وہاں صرف خاموشی، سناٹا اور بے کنار ریت باقی رہ گئی تھی۔ اور یوں ایک عظیم طاقت رکھنے والی قوم تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو گئی۔